السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوکل اسپوکن عربک کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس کلاس میں ہم سیکھیں گے خلی کے بارے میں۔ خلی جو کہ لوکل عربک میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کلاس میں ہم مکمل تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے کہ خلی کن کن معانی میں اور خلی کا کیا کیا مفہوم نکل سکتا ہے۔ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم اس کلاس میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ 3 پوائنٹ آپ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ خلی کا استعمال ایسے جملوں میں، مثلا یہ جملہ ہے مجھے دیکھنے دو، مجھے دیکھنے دو۔ انگلش میں آپ کہیں گے لیٹ می سی، لیٹ می۔ اب یہ جو لیٹ ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ انگلش کے اندر جہاں پر بھی لیٹ لگتا ہے تو لیٹ کے لیے عربی میں خلی کا استعمال کریں گے ہم۔ مجھے دیکھنے دو، خلینی شوف۔ دوسرے نمبر پر ایسے جملے کہ جہاں پر چھوڑو لفظ کا استعمال ہوتا ہے، اسے چھوڑو، اسے رہنے دو، چھوڑو، یہ رہنے دو، ایسے جملوں میں بھی خلی کا استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو نصیحت کرنا ہے، کسی کو کچھ کہنا ہے، اپنی بات رکھنا ہے، نصیحت کرنا ہے، تو وہاں پر بھی خلی کا استعمال ہوتا ہے۔ ان تینوں پوائنٹ کے اگزامپل ہم اس کلاس میں سیکھیں گے اور پریکٹس کریں گے۔ پہلا جملہ ہے خلینی شوف، خلینی شوف، مجھے دیکھنے دو، مجھے دیکھنے دو۔ انگلش میں کہیں گے لیٹ می سی، لیٹ می سی، یعنی لیٹ آیا تو ہم نے خلی کا استعمال کیا، خلینی، اور یہاں پر آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس ضمیر کو یہاں پر آپ کو لانا ہے، خلینی، یعنی مجھے کے بارے میں، یعنی اپنے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو نی کا آپ نے استعمال کیا، خلینی شوف۔ اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں اسے دیکھنے دو تو خلیہ شوف۔ یہ بھی آپ پریکٹس کریں گے، آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ خلینی شوف، مجھے دیکھنے دو۔ انگلش میں آپ کہیں گے لیٹ می سی۔ اگلا سینٹنس ہے خلینی کلم، مجھے بات کرنے دو، خلینی کلم، مجھے بات کرنے دو۔ انگلش میں کہیں گے لیٹ می ٹاک، لیٹ می ٹاک، مجھے بات کرنے دو۔ اگلا سینٹنس ہے خلینی جرب، خلینی جرب، مجھے کوشش کرنے دو، مجھے کوشش کرنے دو۔ انگلش میں کہیں گے لیٹ می ٹرائی، لیٹ می ٹرائی، خلینی جرب۔ جرب یعنی کوشش کرنا یا ایکسپیریمنٹ کرنا، تجربہ کرنا۔ جرب یجرب، ہم فصحیٰ عربی میں بھی پڑھتے ہیں جرب یجرب، تجریب یعنی تجربہ کرنا، کوشش کرنا۔ خلینی جرب، مجھے کوشش کرنے دو۔ اور یہ مجھے کا معنی یہاں پر آیا ہے نی سے، خلینی یعنی مجھے تجربہ کرنے دو۔ اگلا سینٹنس ہے خلیہ یروح بلاد، خلیہ یروح بلاد، اسے ملک جانے دو، اسے ملک جانے دو۔ انگلش میں کہیں گے لیٹ ہم گو ٹو دا کنٹری، لیٹ ہم گو ٹو دا کنٹری، اسے ملک جانے دو۔ اگلا سینٹنس ہے خلوہم جابو جوال، خلوہم جابو جوال، انہیں موبائل لانے دو، انہیں موبائل لانے دو۔ انگلش میں کہیں گے لیٹ دیم برنگ دا موبائل، لیٹ دیم برنگ دا موبائل۔ خلوہم جابو یعنی لانا اور ہم یعنی انہیں، خلوہم جابو جوال یعنی موبائل، خلوہم جابو جوال، انہیں موبائل لانے دو۔ انگلش میں کہیں گے لیٹ دیم برنگ دا موبائل۔ اگلا سینٹنس ہے خلونی افہم ہذا، مجھے یہ سمجھنے دو۔ خلینی بھی آپ بول سکتے ہیں، خلینی افہم ہذا یا ہذا، جیسا آپ بولنا چاہیں، دونوں زیادہ مستعمل ہے۔ خلونی افہم ہذا، مجھے یہ سمجھنے دو۔ لیٹ می انڈرسٹینڈ دس، لیٹ می انڈرسٹینڈ دس، مجھے یہ سمجھنے دو۔ اگلا سینٹنس ہے خلی نمشی، خلی نمشی، چلو چلیں، خلی نمشی،
چلو چلیں. لیٹس واک. خلی نمشی یعنی چلنا، اور آپ ظاہر ہے کہ فعل مضارع کی جو علامت ہے اس کو لوکل عربی میں زیر کے ساتھ پروناؤنس کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو نمشی پڑھ رہے ہیں. خلی نمشی چلو چلیں. لیٹس واک. اگلا سینٹنس ہے خلینا نمشی صباح و مساء. چلو صبح شام سیر کرتے ہیں. خلینا یعنی چلو ہم، نمشی یعنی چلیں، صبح اور شام یعنی چلیں سے مراد سیر کرتے ہیں، واک کرتے ہیں. خلینا نمشی صباح و مساء. چلو صبح شام سیر کرتے ہیں. انگلش میں کہیں گے لیٹس واک ایوننگ اینڈ مارننگ. لیٹس واک ایوننگ اینڈ مارننگ. اگلا سینٹنس ہے خلی اوراق ما لنا طاولہ. خلی اوراق ما لنا طاولہ. کاغذ کو میری ٹیبل پر رہنے دو. کاغذ کو میری ٹیبل پر رہنے دو. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رہنے دو کے معنی میں خلی استعمال ہوا ہے. خلی اوراق یعنی میرے کاغذ کو، ما لنا یعنی میرے، طاولہ یعنی میری ٹیبل. خلی اوراق ما لنا طاولہ. کاغذ کو میری ٹیبل یعنی ما لنا طاولہ یعنی میری ٹیبل پر رہنے دو. انگلش میں کہیں گے لیو پیپرز آن مائی ٹیبل. لیو پیپرز آن مائی ٹیبل یعنی کاغذ کو میری ٹیبل پر رہنے دو. اگلا سینٹنس ہے ما فی جنجال خلی ھذا. لڑائی نہ کرو چھوڑو اسے. لڑائی نہ کرو چھوڑو اسے یعنی خلی ھذا یعنی چھوڑو اسے. ما فی جنجال لڑائی نہ کرو. ڈونٹ ڈسپیوٹ لیو دس پرسن یا لیو دس چھوڑو اسے. خلی ھذا یعنی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ چھوڑو کے معنی میں استعمال ہوا ہے، چھوڑو یا رہنے دو. اگلا سینٹنس ہے خلی ھذا الموضوع. خلی ھذا الموضوع. اس موضوع کو رہنے دو، اس سبجیکٹ کو رہنے دو، چھوڑو. انگلش میں کہیں گے لیو دس ٹاپک. لیو دس ٹاپک یعنی اس موضوع کو، اس ٹاپک کو رہنے دو. اگلا سینٹنس ہے خلی ھذا. اسے رہنے دو. خلی ھذا اسے رہنے دو. لیو اٹ اسے رہنے دو. اگلا سینٹنس ہے خلی ہوا. اسے رہنے دو. خلی ہوا اسے رہنے دو. یا آپ کہیں گے لیو ہم یعنی اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر ہوا کی جو ضمیر آئی ہے یعنی واحد مذکر اور مرد، کوئی مرد ہے سنگل ہے تو آپ کہیں گے، اگر کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسے چھوڑو تو آپ کہیں گے خلی ہوا. اور کوئی مؤنث ہے فیمیل ہے تو آپ کہیں گے خلی ہیا. خلی ہیا اسے رہنے دو. لیو ہر اسے چھوڑو، اسے رہنے دو. اگلا سینٹنس ہے خلی ہنا. خلی ہنا یعنی یہاں رہنے دو. یہاں رہنے دو. انگلش میں کہیں گے لیو اٹ ہیئر. لیو اٹ ہیئر یعنی خلی ہنا یہاں رہنے دو. ہنا یعنی یہاں. خلی ہنا یہاں رہنے دو. اگلا سینٹنس ہے خلی معک. تمہارے پاس رہنے دو. خلی معک تمہارے پاس رہنے دو. انگلش میں کہیں گے لیٹ اٹ ود یو. لیٹ اٹ ود یو تمہارے پاس رہنے دو. معک یعنی تمہارے پاس اور رہنے دو کا معنی یہاں خلی سے آ رہا ہے. خلی معک تمہارے پاس رہنے دو. انگلش میں کہیں گے لیٹ اٹ ود یو یعنی تمہارے پاس اسے رہنے دو. کوئی چیز ہے تو اس کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسے تمہارے پاس رہنے دو تو آپ اس وقت یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں. اگلا سینٹنس ہے خلی بعدین. خلی بعدین چھوڑو بعد میں. چھوڑو بعد میں. لیو اٹ ول سی لیٹر. لیو اٹ ول سی لیٹر چھوڑو بعد میں. خلی بعدین چھوڑو بعد میں. اگلا سینٹنس ہے خلی ایجی. خلی ایجی چھوڑو آنے دو. چھوڑو آنے دو. انگلش میں کہیں گے لیٹ اٹ کم. لیٹ اٹ کم
چھوڑو آنے دو. خلی ایجی، آپ بہت مصروف ہیں اور آفس وغیرہ میں اگر آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے منع کیا کہ کسی کو نہیں آنے دینا، لیکن کوئی آنا چاہ رہا ہے، بار بار اصرار کر رہا ہے، تو آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں خلی ایجی، چھوڑو آنے دو. لیٹ اٹ کم. اگلا سینٹنس ہے خلی روح. خلی روح، چھوڑو جاؤ. چھوڑو جاؤ. انگلش میں کہیں گے اوکے یو گو. اوکے یو گو. خلی روح، چھوڑو جاؤ. اگلا سینٹنس ہے خلی جیب. خلی جیب، کوئی بات نہیں لے آؤ. کوئی بات نہیں لے آؤ. انگلش میں کہیں گے نو پرابلم برنگ. نو پرابلم برنگ. خلی جیب، کوئی بات نہیں لے آؤ. اگلا سینٹنس ہے خلی بالک، یعنی خلی کے ساتھ جب ہم بالک لگائیں گے تو اس کا معنی ہوگا غور کرنا، غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا یا توجہ کرنا. خلی بالک یعنی غور کرنا. انگلش میں کہیں گے ٹیک انٹو کنسیڈر. ٹیک انٹو کنسیڈر یعنی غور کرنا. اگلا سینٹنس ہے خلی بالک معی. خلی بالک معی، میری طرف توجہ کرو. میری طرف توجہ کرو. انگلش میں کہیں گے پے اٹینشن ٹو می. پے اٹینشن ٹو می، میری طرف توجہ کرو. خلی بالک معی، میری طرف توجہ کرو. اگلا سینٹنس ہے خلیک فی البیت. خلیک فی البیت، تم گھر پر رہو. خلیک فی البیت یعنی تم گھر پر رہو. کا جو ضمیر ہے تم کے معنی میں استعمال ہوا ہے. فی البیت یعنی گھر پر یا گھر میں رہو. خلیک فی البیت یعنی تم گھر میں رہو یا گھر پر رہو. انگلش میں کہیں گے یو اسٹے ایٹ ہوم. یو اسٹے ایٹ ہوم یعنی تم گھر پر اسٹے کرو، تم گھر پر ٹھہرو. اگلا سینٹنس ہے خلیک قریب منی. خلیک قریب منی، تم میرے قریب رہو. تم میرے قریب رہو. انگلش میں کہیں گے اسٹے کلوز ٹو می. اسٹے کلوز ٹو می. خلیک قریب منی، تم میرے قریب رہو. اگلا سینٹنس ہے خلیک فی حالک. خلیک فی حالک، تم اپنا کام کرو. خلیک فی حالک، تم اپنا کام کرو. انگلش میں کہیں گے مائنڈ یور اون بزنس. مائنڈ یور اون بزنس، تم اپنا کام کرو. خلیک فی حالک. اگلا سینٹنس ہے خلیک صحیح. خلیک صحیح، صحت مند رہو. انگلش میں کہیں گے بی ہیلدی. بی ہیلدی یعنی صحت مند رہو. خلیک صحیح عربی میں کہیں گے. اگلا سینٹنس ہے خلیک بخیر. خلیک بخیر یعنی خیریت سے رہو. خیریت سے رہو. بی ویل یعنی یہاں پر نصیحت کسی کو کر رہے ہیں کہ خلیک بخیر، خیریت سے رہو، اچھے رہو. خلیک صحیح یعنی صحت مند رہو. تو یہاں پر نصیحت کے طور پر خلی استعمال ہوا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی. کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.